بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد، عورت اور شیطان۔ علامہ ابن جوزی 6 صدی ہجری کے ایک مشہور عالم، واعظ اور مصنف ہیں۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تلبیس ابلیس میں شیطان کے پھندوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر ایک بہت عابد شخص رہا کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا اور دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت نہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے محلے کا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی بہن کے کھانے پینے کا ذمہ لے لے کیونکہ کچھ دنوں کے لیے وہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اس عابد نے حامی بھر لی۔ اب ہوتا یوں کہ ہر روز وہ لڑکی اس عابد کے محبت عبادت کی جگہ میں کھانے کے وقت آتی اور دروازہ کھٹکھٹاتی۔ عابد دروازے کی اوٹ ہی سے اسے وہ کھانا دے دیتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شیطان نے عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ لڑکی اتنی دور سے چل کر آتی ہے، 10 لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو اسے تکلیف سے بچانے کے لیے کیوں نہ عابد ہی اس کے گھر میں کھانا پہنچا دیا کرے۔ عابد کو لڑکی سے بڑی ہمدردی محسوس ہوئی اور اس نے یہی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اب عابد روزانہ اس کے دروازے پر دستک دیتا اور لڑکی اوٹ سے کھانا لے لیتی اور عابد واپس چلا جاتا۔ پھر شیطان نے مزید وسوسہ ڈالا کہ یہ لڑکی اکیلی ہے، اس کی دلجوئی کے لیے کیوں نہ دروازے پر کھڑے کھڑے اس سے بات کر لی جائے، اس طرح اس کا دل بہل جائے گا۔ اس مرتبہ بھی عابد نے عقل کی بجائے وسوسے پر عمل کیا اور وہ لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ جب کچھ دن گزرے تو شیطان نے سجھایا کہ اس طرح باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو مناسب نہیں، 4 لوگ دیکھتے ہیں، بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر دلجوئی کر لی جائے۔ آخر حرج ہی کیا ہے، تو عابد اب گھر کے اندر آ کر اس لڑکی سے بات چیت میں مشغول ہو گیا۔ پھر شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور عابد بالآخر زنا کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب شیطان نے اسے سجھایا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ساری عبادت ریاضت کے باوجود لوگ تجھے مار ڈالیں گے، اگر جان پیاری ہے تو یہ کام تو خود کر۔ پھر کیا تھا، عابد نے لڑکی اور بچے دونوں کو قتل کر کے اسی مکان کے نیچے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی کا بھائی واپس آیا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ عابد نے کہہ دیا کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ مر گئی اور اسے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بھائی رو پیٹ کر خاموش ہو گیا کیونکہ اسے عابد پر یقین تھا۔ ایک دن شیطان اس بھائی کے خواب میں آیا اور یہ دکھایا کہ اس کی بہن کی لاش اسی مکان کے نیچے دفن ہے اور اس کا بچہ بھی ہے اور یہ کام عابد نے کیا ہے۔ بھائی نے جب کھدائی کی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اب اس شخص نے عابد کو قتل کر دیا۔ یوں شیطان نے ایک تیر سے کئی شکار کر لیے۔ یہ ایک حقائق ہے، اس کا اطلاق اگر ہم آج اپنی سوسائٹی میں کریں تو شیطان مختلف ہتھیاروں سے لیس ہو کر عورت اور مرد کو ورگلا رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کریں۔ مثال کے طور پر وہ تعلیمی اداروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ورگلاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو غلط نگاہ دیکھیں اور بہانہ یہی کہ اس سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان صنف مخالف کی معمولی تکلیف پر بھی اس سے ہمدردی محسوس کرتا ہے اور اسے دور کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ ہلا وہی کہ یہ ایک نارمل بات ہے۔ اگلے مرحلے میں بات چیت کا آغاز ہوتا ہے، جس کے پیچھے یہی محرک ہے کہ بات چیت میں کیا حرج ہے۔ یہ تو ماڈرن دور ہے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے ورنہ لوگ دقیانوسی سمجھیں گے۔ اس کے بعد فون پر گفتگو، چیٹنگ، SMS کا تبادلہ اور نوبت ملاقاتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود ضروری نہیں کہ اس کا منطقی انجام زنا ہی ہو، ممکن ہے اس اختلاط ملاقات کا انجام نکاح ہی ہو۔ لیکن بہرحال شیطان ان طلباء کو اچھے کیریئر، صالح اخلاق، یکسوئی اور ماں باپ کی فرما برداری سے تو بالعموم محروم کر ہی دیتا ہے۔ اس کے برعکس منتشر خیالی، بے مقصدیت، وقت کا ضیاع، اعضاء کا گناہ اور بہت سارے گناہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ محفلیں شراب و کباب کی محفلوں تک لے جاتی ہیں تو کبھی رفاقتیں، رقابتیں قتل و غارت گری کو جنم دیتی ہیں۔ بہرحال شیطان نے ہر مزاج کے لوگوں کے لیے پھندے تیار کر رکھے ہیں۔ ان سب باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض اور شیطان کو کھلی چھٹی ہے۔ حالانکہ قرآن کے مطابق شیطان کے کام صرف ورگلانے اور وسوسے پیدا کرنا اور بے بس کرنا۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے جو بھی شیطان کے جھانسے میں آ گیا تو وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں شیطان یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔
کرنے کا کام یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو پہچانیں اور اس کے جھانسے سے بچنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں اور اپنے رب کی منشا معلوم کریں. اگر وہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں. یہ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لیکن صالح صحبت، قرآن کا فہم، اچھی کتب کا مطالعہ، اپنی شخصیت کا ادراک، اپنے نفس پر قابو پانا اور اپنے رب سے مسلسل دعا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اکسیر ہیں. اس جنگ میں ابتدائی سے ہتھیار ڈال دینا اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے.